الرحمن الرحیم به نستعین وهو خیر ناصر ومعین سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی ونیسرک للیسری فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیہا ولا یحیی قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ پروردگار عالم آپ تمام مؤمنین کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور نور معرفت قرآن ہم سب کو نصیب فرمائے کہ ہم اپنے دلوں کو اس قرآن سے منور فرمائے۔ اس سورہ میں جو سبح اسم ربک الاعلی سے یہ سورہ شروع ہوئی، آج جس آیت پہ ہم پہنچے ہیں وہ یہ آیت ہے فذکر ان نفعت الذکری۔ یہ جو شروع میں مطالب بیان کیے گئے، مضامین بیان کیے گئے، شروع کی جو آیات ہیں جس میں خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ پیغمبر سبح اسم ربک الاعلی، خدا کو منزہ کرو، خدا کے اسم کو جو اعلیٰ ہے، رب اعلیٰ ہے، الذی قدر فہدا۔ یہ سارے در واقع اس آیت کو مد رکھتے ہوئے مقدمے لگ رہے ہیں۔ یہ ان آیات کا در واقع نتیجہ ہے کہ اے پیغمبر، جب تیرا پروردگار منزہ ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، جب اس نے ہر چیز جو ضروری ہے اس انسان کے لیے مقدر کر دی ہے، معین کر دی ہے، اس کا بندوبست کر دیا ہے، اور اے پیغمبر جب ہم نے وعدہ کر دیا ہے کہ آپ کبھی بھی کوئی چیز فراموش نہیں کریں گے، آپ کے قریب نسیان نہیں آئے گا، اور آپ کے لیے جو راستے ہیں آسان کر دیے ہیں، بلکہ آپ کے وجود کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ آپ حتیٰ کہ دشمن بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے۔ جب یہ سارے مقدمات بیان کیے گئے، یہ سب جو شرائط جب موجود ہیں تبلیغ کے، اب ان کو دین کی دعوت دو۔ یعنی جب یہ سارے مقدمات موجود ہیں، سب جو شرائط موجود ہیں، یعنی تبلیغ کے لیے کچھ شرائط کے ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ شرطیں، وہ شرائط نہیں ہیں، تب تک انسان تبلیغ در واقع نہ کرے۔ تو در واقع یہاں پر بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اب یہ سارے مقدمات جو طے ہو گئے، پروردگار منزہ ہے، آپ کبھی بھی کوئی چیز نہیں بھولیں گے، اور وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، آپ کے وجود کو آسان بنایا گیا ہے، آپ کے لیے اس امر کو آسان بنایا گیا ہے، آپ کی فطرت کو اس قدر صاف اور آسان بنا دیا ہے کہ آپ کے لیے سارے طریقے جو معین ہیں ان کو آپ خود مشخص کر سکتے ہیں۔ جب ایک دینی دعوت کی شرائط موجود ہیں، اے پیغمبر اب فذکر، اب ان کو تذکر دو، ان نفعت الذکری، اگر یہ تذکر دینا، ان کو یاد دلانا، خدا کی یاد دلانا، خدا کی طرف بلانا اگر سود مند ہے، اگر نفع بخش ہے، تو ان کو خدا کی طرف بلاؤ، حق کی طرف بلاؤ۔ تو یہاں پر ذکر ان نفعت الذکری بیان ہوا ہے کہ اس کے بارے میں چند مفسرین کے اقوال ہیں، جلدی جلدی میں ان کو بیان کرتا ہوں، پڑھتا ہوں تاکہ ہم اصلی مطلب تک پہنچ سکیں۔ کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ
یہ جو فذکر ان نفعت الذکریٰ ہے، خداوند متعال نے مشروط قرار دیا ہے تبلیغ کو، تذکرے کو، اس تذکر کو، اس تبلیغ کو خداوند عالم نے مشروط قرار دیا ہے۔ مشروط یعنی خدا نے شرط قرار دی ہے کہ اگر یہ تذکرہ، اگر یہ تذکر، اگر یہ یاد دلانا سود مند ہے، خوب فائدے مند ہے، تو ان کو تذکر دو، ان کو یاد دلاؤ۔ اگر اس تذکرے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی سود نہیں ہے، تو اس صورت میں خداوند متعال ایک بیہودہ امر کی طرف نبی کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کیا کریں، تذکر دیں۔ بیہودہ امر کا اللہ حکم نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر فائدہ مند ہے تذکر دینا، کہ ان کو جا کے کہو کہ خداوند متعال ایک ہے، نماز کی دعوت دو، یا مثلا وہ جو سارے پیغامات ہوتے ہیں، اگر یہ تذکر دینا فائدہ مند ہے تو تذکر دو، اگر فائدہ مند نہیں ہے تو تذکر نہ دو۔ کچھ علماء یہی فرماتے ہیں، کیونکہ جو کام لغو ہیں، بیہودہ ہیں، اس کی طرف تو خداوند متعال کبھی دعوت نہیں دیتا۔ اور خصوصاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر انسان سمجھ رہا ہے کہ مثلا یہ اس شخص کو میں تبلیغ کروں گا، تذکر دوں گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیا پھر بھی خداوند متعال اس کے لیے حکم کرے گا کہ اس کو جا کے تذکر دو؟ نہیں۔ تو حقیقت میں وہ انسان جس میں امید ہے کہ اس کو میں تذکر دوں گا تو فائدہ مند ہوگا، تو وہاں پر انسان تذکر دے، ورنہ تذکر نہ دے۔ ایک تو یہ معنی کیا جا رہا ہے۔ کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو تذکر ہے وہ اس معنی میں ہے کہ بلاخر یہ جو نبی ہے، یہ جو پیغمبر ہے، ان کو تذکر جو دے گا ان پر حجت تمام ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی قیامت کے دن یہ نہیں کہیں گے کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا تھا۔ تو پہلے مرحلے میں ان کو کسی صورت میں بھی ان کو تذکر دینا ہے، چاہے ان پر اثر ہو چاہے ان پر اثر نہ ہو، یعنی اینی ہاؤ ان کو تذکر دینا ہے، اب ان کے لیے مفید ہو یا مفید نہ ہو۔ قیامت کے دن ایک قسم کی ان پر حجت تمام ہو جائے گی کہ میں نے ان کو کہا تھا لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ تو یعنی شرط نہیں ہے کہ وہ تذکرہ، وہ تذکر دینا کیا ہو، مفید ہو، بلکہ یہ خود تذکر دینا یہ حجت تمام کرتا ہے، در واقع اس میں فائدہ نہفتہ ہے، پوشیدہ ہے۔ لیکن وہ اس کے بارے میں علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ دیکھیں، جب کوئی تذکرہ دینا فائدہ مند ہی نہیں ہے تو اس کو تذکرہ کیسے دیا جائے؟ فَأَعْرِضْ عَن مَن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یعنی یہ جو تذکرہ دینا ہے اس کو دو جو بلاخر تمہاری بات مانے، جب تذکرہ کیا ہو، مفید ہو، وہ حق کی طرف متوجہ ہو۔ اب حق کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، وہ ہٹ درم ہے، جانتے ہو کہ یہ باغی ہے، اس کو تذکرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں اتمام حجت یعنی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ اتمام حجت وہاں پر کوئی اثر نہیں رکھتی۔ کچھ علماء اور مفسرین یہ فرماتے ہیں یہ شرط جو ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ، یہ شرط سوری ہے، حقیقی یعنی شرط نہیں ہے۔ جیسے علماء کا پہلا نظریہ میں نے بیان کیا، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ شرط حقیقی ہے، واقعاً اگر مفید ہے تذکر دینا، تبلیغ کرنا، تو وہاں آپ تذکر دیں، اس کو سمجھائیں۔ کچھ کہتے ہیں علماء کہ یہ حقیقی نہیں ہے، یہ سوری ہے، یعنی یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ تذکر ہمیشہ نافع ہے۔ یعنی انسان جب تذکر دیتا ہے کسی کو، جب کسی کو خدا کی یاد دلاتا ہے، خدا کی طرف بلاتا ہے، وہ ہمیشہ مفید ہے۔ ایسے نہیں کہ مثلا کبھی مفید ہو کبھی مفید نہ ہو، خدا کی طرف بلانا، خدا کی طرف دعوت دینا ہمیشہ مفید ہے، ایسے نہیں کہ کبھی مفید ہو کبھی مفید نہ ہو۔ تو یہ اس قول کو بھی بلاخر علامہ طباطبائی قبول نہیں کرتے، کیونکہ سیدھی سی بات ہے، اگر انسان کسی کو مثلا کہے کہ اس سے جا کے پوچھو، اگر اس سے پوچھنا فائدہ مند ہے، یعنی اگر فائدہ مند نہیں تو اسے آپ نہ پوچھیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرط یہاں پر سوری نہیں ہے، بلکہ شرط کیا ہے؟ حقیقی ہے. یعنی اگر فائدہ مند ہے پھر تبلیغ کرو، پھر تذکر دو. اگر میں جانتا ہوں فائدہ مند نہیں ہے تو کار لغو ہو جائے گا، کار بےہودہ ہو جائے گا. اس حساب سے تو کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہاں جو کلمہ ان ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ میں، یہ کلمہ ان دروا کے قد کی معنی میں ہے. کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ قد کی معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ کیونکہ کی معنی میں ہے. یعنی ان کو تذکر دو، تذکرہ کرو کیونکہ نفع بخش ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ نفع بخش یعنی بلاغر نتیجہ ہے، یعنی اینی آؤ فائدہ ملے گا. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ حرف بھی صحیح نہیں ہے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب ہم معاندین کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، جب معاندین اور دشمنان خدا کے بارے میں جب گفتگو ہوتی ہے تو وہاں پر یہ ادعا کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہاں پر بھی فائدہ مند ہے؟ تذکر دو کیونکہ فائدہ مند ہے، کیونکہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ان کو ڈرائیں گے یا نہیں ڈرائیں گے؟ لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پہ مہرے ہیں، ان کے آنکھوں پہ مہرے ہیں، ان کے کانوں پہ مہر ہے، وہ باغی بن چکے ہیں. انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے ان کو آپ ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، انذار کرو نہ کرو، لا یؤمنون، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انذار کریں، تذکر دیں، فائدہ ہوگا کیونکہ فائدہ ہوگا، یہ بات آپ صحیح نہیں ہے. اچھا، کچھ علماء نے یہ فرمایا ہے، کیونکہ سارے اقوال اور مفسرین کی باتیں بیان کرنا مفید سمجھتا ہوں یہاں پر. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مختصراً کلام بیان کیا گیا ہے، یہاں پر کچھ ایک چیز حذف کی گئی ہے. فذکر ان نفعت الذکریٰ وان لم تنفع، یعنی کیا؟ یعنی آپ کا کام یہ ہے کہ ذکر، ہاں آپ تذکرہ کریں، ان کو تذکر دیں. ان نفعت الذکریٰ وان لم تنفع، اگرچہ فائدہ مند نہ ہو پھر بھی ان کو یاد دلائیں، پھر بھی ان کو تذکر دیں، پھر بھی ان کو تبلیغ کریں آپ. یعنی یہاں پر ایسے ہے کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ وان لم تنفع، اگرچہ فائدہ مند نہیں ہے پھر بھی آپ کی ذمہ داری یہ ہے، کیونکہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو آپ تذکر دیں. کیونکہ خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کے لیے مبعوث کیا ہے؟ تاکہ آپ ان کو تذکرہ دیں، تاکہ ان کو آپ دعوت دیں خدا کی طرف. اب یہ فائدہ مند ہو یا فائدہ مند نہ ہو، وَإِن لَمْ تَنْفَعْ، جانتے ہیں کہ فائدہ مند نہیں ہیں، ان کے دلوں پہ مہرے ہیں، یہ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کیا کریں؟ ان کو تذکر دیں. یہ قول بھی، جیسے یہ دیکھیں آیت، اس میں بھی ایسے وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، آپ یہ مثلا یہ پیراہن قمیص جو پہنتے ہیں آپ کو مثلا برودت اور گرمی سے کیا کرتی ہے؟ آپ کو بچاتی ہے. تو یہاں پر ہر فقط مثلا کس کو؟ گرمی کو بیان کیا گیا ہے، برودت کو بیان نہیں کیا ہے. کیا قمیص پہننا یا مثلا جو انسان جو چیز پہنتا ہے، یہ دونوں چیزوں انسان کو محفوظ رکھتی ہے، گرمی سے بھی ٹھنڈک سے بھی. تو یہاں پر فقط ہر بیان کیا گیا ہے، تو دروا کے وہ برد جو ہے، وہ برودت جو ہے یہاں پر پوشیدہ ہے. اچھا، یہ تو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، ادبی نقطے ہو جائیں گے. کچھ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر سود مند ہے تبلیغ تو تبلیغ کریں، لیکن اگر سود مند نہیں ہے تو تبلیغ نہ کریں. اسی قول کو اکثر علماء نے قبول کیا ہے کہ اگر سود مند ہے دروا کہ وہاں پر آپ کو تبلیغ کرنی چاہیے، فائدہ مند ہے وہاں پر آپ کو تبلیغ کرنی چاہیے. جہاں پر آپ کو جانتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہے وہاں پر تبلیغ نہ کریں. اچھا، یہ ایک تو یہ کہ مثلا جہاں سود مند جو فائدہ مند امر نہیں ہے اس کی تبلیغ نہیں کرنی چاہیے. اس پر دلائل کون سے ہیں؟ دلائل یہ ہے کہ اللہ
अम्र बेहुदा का, अम्र अबस का कोई हुक्म नहीं देता। दूसरी ये कि आप जो बाद वाली आयात हैं उससे आप समझ सकते हैं कि जो अफराद जिनको तबलीग की जाती है उनके दो गुरु हैं। कुछ ऐसे अफराद हैं जो खशियत परवरदिगार की वजह से, खौफ खुदा की वजह से वो उस तज़क्कुर को कबूल करते हैं। सयज़्ज़क्करु मन यख्शा, यानी वो अफराद जो खुदा से डरते हैं, जिनके दिलों में खौफ खुदा है, उनको आप जब तज़क्कुर देंगे वो खुदा की इस तज़क्कुर को कबूल करेंगे। लेकिन वो अफराद जो जिनके दिलों में खौफ खुदा नहीं, जो शकी हैं, बदबख्त हैं, यतजन्नबुल अश्का, ये व यतजन्नबुल अश्का में ये जो ज़मीर है ज़िक्रा की तरफ पलट रही है, यानी आप उनको नमाज की तरफ, खुदा की तरफ, रसूल की तरफ, इमाम की तरफ दावत देंगे, वो दूरी अख्तियार करेंगे। वो यतजन्नबुल अश्का, वो इज्तिनाब करेंगे, दूरी अख्तियार करेंगे। तो यहाँ पर अश्का से मुराद वो है जो जिसके दिल में खौफ खुदा नहीं है, जो शकी है, जो बदबख्त है कि अल्लाह का नाम सुनता है फिर भी नहीं डरता, खौफ खुदा उसके दिल में नहीं है। तो यहाँ पर यानी वो दूर होता है। यतजन्नबुल अश्का, आप उसको तज़क्कुर देंगे, खुदा की तरफ दावत देंगे, लेकिन वो क्या करेगा? दूरी अख्तियार करेगा। अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, वो बिला करे वो पहुंचता है उस नारे कुबरा, यानी उसका ठिकाना क्या है? जहन्नम। इंशाअल्लाह इन आयात के बारे में बाद में गुफ्तगू करेंगे। तो फिर नतीजा ये हुआ कि खुदावंद मुतआल ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया है कि अगर तज़क्कुर देना मुफीद है तो आप उनको तज़क्कुर दें। वलो कि दूसरे अक़वाल भी उलमा के मौजूद हैं, लेकिन बेहतरीन कौल ये है कि अगर मुफीद है तज़क्कुर देना और उनके दिलों में खौफ खुदा है, वो आपकी बात को मानेंगे तो आप उनको आप तज़क्कुर दें। अगर नहीं मानेंगे तो आप उनको तज़क्कुर न दें, उनको खुदा की तरफ दावत न दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।